اس کے بعد یہ کتاب مختلف کیمیا دانوں یا الکیمسٹ کے پاس پہنچی، اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ آج بھی یہ کتاب ییل یونیورسٹی کی بنیکی لائبریری میں موجود ہے، اور MS408 کے نام سے اس کا ریکارڈ نمبر ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں جو لکھنے کا انداز ہے وہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ لینگویج کی طرح ہے۔ اس کتاب کی زیادہ تر پیجز پر پودے بنے ہوئے ہیں، یعنی پلانٹس بنے ہوئے ہیں۔ سوچئے ایک ایسی کتاب جو 600 سال پرانی ہے، جس میں لکھی ہوئی زبان بڑے بڑے زبان دانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، جس میں بنے ہوئے نقش و نگار اور تصویریں دماغ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسی کتاب جس کو دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ، لنگوسٹکس، کوڈ بریکرز آج تک ڈی کوڈ نہیں کر پائے۔ کتنی پراسرار کتاب ہے یہ! آپ یقیناً اس کا نام جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں وائنش مینوسکرپٹ کی۔ وائنش مینوسکرپٹ کیا ہے؟ ایکچولی اس کی تھوڑی سی ہسٹری سمجھتے ہیں۔ 1912 میں یعنی 1912 میں ولفریڈ وائنش نام کا ایک شخص، جو کہ ریئر بکس یا نایاب کتابوں کا ایک ڈیلر تھا اور بہت بڑا بزنس ڈیلر تھا، اس کو یہ کتاب اٹلی کے ایک جیزوٹ کالج کے اندر ملی۔ یہ جیزوٹ کالجز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک کالجز، اسی طرح کرسچن آرڈر کے اندر جیزوٹ آرڈر ہے، تو جیزوٹ کالجز ہیں، ہم ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال اٹلی کے ایک جیزوٹ کالج کی لائبریری سے ولفریڈ وائنش کو یہ کتاب ملتی ہے، 240 صفحات کی ایک کتاب، جس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پراپر ایک لینگویج کے اندر لکھا ہوا ہے، جس طرح کسی بھی منظم زبان کے اندر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے۔ مگر حیران کن طور پر نہ وہ لینگویج لیٹن ہے، نہ وہ لینگویج عربک ہے، نہ وہ ہیبرو ہے، نہ وہ ڈیفینیٹلی انگلش ہے، نہ اٹالین ہے، نہ فرینچ ہے، نہ ڈچ ہے۔ تو آخر کون سی زبان ہے؟ اور اس کتاب میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، کچھ نقوش بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے، وہ کیا ہیں، ان کا کس چیز سے تعلق ہے، یہ کتاب کیا چیز ہے، یہ آج تک پردہ راز ہی ہے۔ ولفریڈ وائنش کو یہ کتاب 1912 میں اٹلی کے جیزوٹ کالج کی لائبریری سے ملتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب جیزوٹس تک پہنچی کیسے؟ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ 16 سینچری کے اراؤنڈ، یعنی 1600 کے اندر، یہ کتاب ایک رائل کنگ نے، ایک ہولی رومن ایمپرر نے، رودولف II جس کا نام تھا، یہ اس کے پاس موجود تھی، اور اس نے یہ کتاب 600 گولڈ ڈوکیٹس میں خریدی، یعنی 600 سونے کی اشرفیوں کے بھاؤ میں خریدی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ کتاب ایک بہت مشہور انگلش فلاسفر راجر بیکن کی کتاب ہے، which turned out to be کہ نہیں، یہ تو اس کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب مختلف کیمیا دانوں یا الکیمسٹ کے پاس پہنچی۔ اچھا، کیمیا دان یا الکیمسٹ سے مراد کیمسٹری کے ایکسپرٹس نہیں ہیں، بلکہ کیمیا گری، یعنی کہ سونا بنانا، یہ ایک پراسرار راز سمجھا جاتا ہے۔ تو الکیمسٹ کے ہاتھوں سے گھومتی گھامتی یہ کتاب کوئی 17 سینچری کے اراؤنڈ جیزوٹس کے پاس پہنچتی ہے، جہاں سے پھر وائنش نے اس کتاب کو بائے کیا، خریدا اور اس کو حاصل کیا۔ اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ آج بھی یہ کتاب ییل یونیورسٹی کی بنیکی لائبریری میں موجود ہے، اور MS408 کے نام سے اس کا ریکارڈ نمبر ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی مسٹری اس کی لینگویج ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ دنیا کی کسی بڑی نون لینگویج کے اندر یا چھوٹی نون لینگویج کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ اگرچہ اس کتاب میں جو لکھنے کا انداز ہے وہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ لینگویج کی طرح ہے، مگر لنگوسٹکس کے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ آج تک اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پائے۔ انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیا یہ کتاب، یعنی یہ جو اس کا ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو 600 سال پرانا ہے، کیا یہ اوریجنیٹ بھی 600 سال پہلے ہوا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کتاب کا نسخہ ہو جو 600 سال پرانا ہو مگر اصلی متن اس سے بھی پرانا موجود ہو؟ جیسا کہ ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ مختلف کتابیں کسی اور ایئر میں پبلش ہوتی ہیں، تو یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب صرف 600 سال ہی پرانی ہے؟ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کتاب میں آخر کیا ہے۔ اس کتاب کی زیادہ تر پیجز پر پودے بنے ہوئے ہیں، یعنی پلانٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسے پودے ہیں کہ جو ماڈرن باٹنی سائنس نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیے، یعنی پلانٹ ارتھ پہ اس طرح کے ایگزیکٹ شکل کے پودے نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر کچھ پودوں کے لیوز یعنی پتے وائلٹ لگتے ہیں، اور ان کی روٹس جنجر جیسی لگتی ہیں، کچھ سن فلاور سے ریزمبل کرتے ہیں، مگر کوئی بھی کمپلیٹ میچ کسی ایگزسٹنگ پلانٹ سے نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف ییل کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ سب پلانٹس کمپوزٹ ہیں، یعنی کہ ملٹیپل پلانٹس کو ملا کر کوئی ایک نقش بنایا گیا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ صرف پلانٹس ہی نہیں، بلکہ اس کتاب میں برہنہ عورتوں کی تصاویر ہیں جو ٹبز میں موجود ہیں، ایسٹرالوجی کے زوڈیک چارٹس ہیں، اور عجیب
केमिकल जैसे नक्शो निगार भी बने हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शायद अल्केमी का कोई मैनुअल है। कुछ एक्सपर्ट्स इसको बातनी उलूम की तरफ भी लेकर जाते हैं और कहते हैं कि शायद इसमें कोई मिस्टिक नॉलेज है। कुछ लोगों की ये भी राय है कि ये शायद किसी की कोई बचकाना सी उपज है और अब हम इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बात फिर भी इंटरेस्टिंग रहेगी कि वो एक मुनज़्ज़म लिंग्विस्टिक ऑर्डर में लिखी हुई किताब कैसे है और उसमें ऐसे पौधों की तस्वीर क्यों बनी हुई हैं जो आखिर हमारी दुनिया में कहीं पाए ही नहीं जाते। इसी तरह अगर रिलीजियस एंगल से देखा जाए तो दुनिया के कोई भी पॉपुलर रिलीजन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के अंदर भी इस किताब के कोई डायरेक्ट रेफरेंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन पैरेलल्स ज़रूर निकाले जाने की कोशिश की जाती रही है। फॉर एग्जांपल कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस मिस्टिसिज्म की किताब है और जाहिर है कि जेजुइट्स के पास से मिली और उनके आर्काइव से मिली तो वो इस चीज़ को एक दलील बनाते हैं कि शायद ये क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म की कोई किताब है। कुछ कहते हैं कि हिडन अल्केमी टेक्स्ट है जो मिडिएवल यूरोप के ज़माने का एक खुफिया इल्म हुआ करता था। इस्लामिक एंगल्स के साथ कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अरबिक के साथ मैच करता है, बट कोई एक भी लफ्ज़ कम्प्लीटली अरबिक में नहीं है, लिहाजा इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकती। हिंदू ट्रेडिशंस में बेटिंग वुमेन और एस्ट्रोलॉजी साइकिल्स वगैरह का जिक्र तो किसी हद तक आता है जो तांत्रा और आयुर्वेदिया में मिलता है, बट अगेन ये भी सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि क्या ये किताब सिर्फ मिडिएवल यूरोप की है या फिर कहीं और से आई है। साइंस कहती है कि ये किताब और इसका मटेरियल 15th सेंचुरी का है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि रेडियो कार्बन डेटिंग ने इसको प्रूव किया है। लेकिन साइंस भी इस बात पर खामोश है कि अगर ये सिर्फ एक ही कॉपी है जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है तो इसका असली नॉलेज भी क्या आज से 600 साल पहले का ही है या उससे कहीं पहले का। साइंस हैज़ नो आंसर फॉर दैट। अलगरज 600 साल गुजर चुके हैं, दुनिया के ब्रिलियंट तरीन दिमाग, कोड ब्रेकर्स, साइंटिस्ट, AI एक्सपर्ट्स एंड देन लिंग्विस्टिक के माहिरीन सब इस किताब का कोड तोड़ने में नाकाम ही रहे हैं और किसी के पास इन सवालों का कोई हतमी जवाब नहीं है। आज भी ये राज महज एक राज ही है कि क्या ये किताब हो सकता है कि मेडिएवल दौर के यूरोप में किसी का किया हुआ प्रैंक हो, या क्या ये किताब वाकई कोई मिस्टिक नॉलेज रखती है, क्या ये किताब वाकई कोई हिडन सीक्रेट्स रखती है जिसको अभी तक इंसानी सिविलाइजेशन आज तक की जो मौजूदा इंसानी सिविलाइजेशन है या मौजूदा इंसानी माइंड उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाया। लेट्स सी कि इस सवाल का जवाब हमें कब मिलता है। मैं हूं दानियाल, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। शुक्रिया।